ولكل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو، یعنی اسی کی اطاعت کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کر دیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی فائدے ہیں، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی ان کی روح نکل جائے، ان میں حرکت باقی نہ رہے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو سوال کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ سورۃ الحج کی یہ آیات
قربانی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں، یعنی امت مسلمہ کے لیے نہیں، قربانی ہر امت کے لیے رہی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اور پھر کس لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا گیا؟ بتایا گیا کہ تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں، یعنی جو نعمت جانوروں کی شکل میں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اور پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں قربان کریں تو اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربان نہیں کریں، کسی اور کا ذکر اس وقت نہیں کریں، صرف اور صرف اللہ کو یاد کریں، تاکہ جس نے نعمت دی اسی کے راستے پر قربان ہو اور اسی کا شکر ادا ہو۔ اور پھر مزید یہ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، یعنی امتیں مختلف رہیں لیکن الہ سب کا ایک ہی ہے۔ اسی ایک الہ نے سب کے لیے دین کے طریقے مقرر کیے، اسی نے ہمارے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ گویا قربانی کرنا کسی عام انسان کی طرف سے نہیں حکم، یا کسی معمولی ہستی یا کسی معمولی شخص نے اس کا قاعدہ مقرر نہیں کیا، یہ تو براہ راست خود اللہ کی طرف سے آیا ہے طریقہ، اس کا حکم تو اس کی طرف سے آیا ہے۔ بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تم کیا کرو فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے مطیع فرمان ہو جاؤ، اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ جب اس کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہ کرو۔ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو، جو اللہ کا حکم سن کر اطاعت کرنے لگتے ہیں، حجت بازی نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ کون ہے یہ عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا حکم انہیں سنایا جاتا ہے، اس کی کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کہاں یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں، یا اس میں کوئی حجت بازی کریں، یا اس کا کوئی نقصان بتائیں، اس کے برعکس وہ جھک جاتے ہیں اور اللہ کی بات صرف اپنی عقل پر نہیں تولتے، بلکہ اس کے حکم کو اپنے دل پر لیتے ہیں، اور ان کے دل بھی، یعنی دلوں کی توجہ اور دل جمعی کے ساتھ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور ان کی خوبی کیا ہے کہ جو بھی مصیبت انہیں آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور قربانی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اس زندگی میں دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھائیں، دوسروں کے آرام کی خاطر کبھی اپنے آرام کو قربان کریں، زندگی کی مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرنا جانیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی صرف قربانی ہی نہیں کرتے، صرف خدمت خلق ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حقوق کو بھی یاد رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی میں صرف جانور ہی قربان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انسان اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اور بسا اوقات جانور کو پالتے پالتے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے جذبات کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، خصوصاً وہ اونٹ جو حج کے موقع پر ہدی کے طور پر بیت اللہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں یا قربان گاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کی قربانی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں اونٹ کی قربانی کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ باقی جانور لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے حلقوم پر نیزہ مارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی جانور کی روح جب بالکل نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کا گوشت کاٹو، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی قربانی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، قربانی کرنے کے بعد گوشت کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت مہنگا ہوتا ہے، ہر شخص اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ قربانی کے موقع پر گوشت کا فائدہ یا گوشت ان تک بھی پہنچ جاتا ہے جو عام طور پر خود خرید کر نہیں کھا سکتے، لہٰذا یہاں پر خصوصی طور پر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت پھینک نہیں دو، ضائع نہیں کرو، بلکہ اس کو بہترین طریقے پر استعمال کرو۔ اور اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ جو قناعت کیے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، مانگتے نہیں، پریشان نہیں کرتے، ضرورت مند ہیں، ان تک خود پہنچاؤ اور ان کو بھی دو جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو مانگنے کے لیے آئیں، یعنی دونوں طرح کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، یعنی قربانی کے موقع پر اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کس طرح کہ یا رب تو نے یہ نعمت ہمیں بخشی، تیری خوشی، تیرا قرب پانے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم انہیں تیرے راستے میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قربان کر رہے ہیں، تیری نعمت کے شکریہ کے طور پر یہ نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ان جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی یہ گوشت تو تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو گوشت نہیں چاہیے، اسے ان کا خون بھی نہیں چاہیے، اسے ان میں سے ان کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس سارے عمل میں یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے، تمہارے جذبات کا عالم کیا ہے، اور تم کس خوش دلی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دین میں یہ طریقہ سکھایا، شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو، کہ جو خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آگے بڑھ کر بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں بنیادی طور پر یہ آیت ملتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قربانی کے بارے میں ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہیں، اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں قربانی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا منسک کا لفظ آتا ہے، اضحیہ کا لفظ آتا ہے، اسی طرح نحر کا لفظ، قربان کا لفظ۔ تو یہ تمام الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور پر شروع ہوا، اور جن کے طریقے پر یا جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، وہ ہمارے دین میں اور ہماری اس شریعت میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی بہت فضیلت بھی بتائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 ذوالحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن سب سے بہتر عمل اللہ پاک کے نزدیک جانوروں کا خون بہانا ہے۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان جانوروں کی تمام چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں تولی بھی جائیں گی، اور اسی طرح جب یہ خون زمین پر گرتا ہے تو اس خون کی بھی بہت قدردانی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا واحتسبوا بدمائھا، قربانی کرو اور جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے اور برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو پھر اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ ملے گا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، یعنی اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اور بھیڑ کی اون کے بدلے میں؟ یعنی اس کے تو ریشے بہت باریک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ فرمایا، بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کی فضل و رحمت میں کمی نہیں۔ مانگنے والا کیا مانگتا ہے، قربانی کرنے والا کیا کرتا ہے، اجر تو اس کے خزانوں سے ملے گا، اور اس کے خزانے وسیع ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قربانی سے اگرچہ ہمیں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی قربانی کر کے کچھ ضائع نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خون جو زمین پر گرتا ہے وہ زمین کی زرخیزی کے کام آتا ہے، پھر اسی طرح جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور پھر بھوکوں کو کھانا ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں سال بھر کا بھی گوشت دیکھنا نہیں ملتا، وہ اس دن پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھال اور اون کے بھی فائدے ہیں، اون انسانوں کے کام آتی ہے۔ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں سخت سردی پڑتی ہے، تو یہ جانوروں کی اون اور جانوروں کے بالوں سے جو لباس تیار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو ایک بزنس ملتا ہے۔ لوگوں کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جانور بکیں گے تو پھر وہ ان کو پالنے پوسنے میں اور ان کو تیار کرنے میں خاص محنت اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو کام بھی ملتا ہے اور بزنس بھی۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ جانوروں کی کھال کام آتی ہے، جانوروں کی کھال کو جب پریزرو کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگوں کو مزدوری ملتی ہے، قصاب کو مزدوری ملتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں قربانی کی کہ جو ضائع ہوتی نظر آئے، اس لیے قربانی اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے ابھی قربانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اس سلسلے میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں کہ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وہ شخص ہے جو قربانی کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے یہ دین میں ہے ہی نہیں، یا اس کی ضرورت نہیں، یا قربانی کرنا پیسے کا ضائع کرنا ہے یا وقت کا ضائع کرنا ہے یا وٹ ایور، جو بھی اس کی حجت ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔
یعنی جس میں استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے اور پھر نہیں کرتا جان بوجھ کے کہ ہے ہی نہیں دین میں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص وسعت ہی نہیں رکھتا، استطاعت ہی نہیں رکھتا، لیکن کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا، اس کے حالات اجازت نہیں دیتے، تو ایسے شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، کیا میں اسی کی قربانی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں سختی نہیں، رعایت ہے. اگر وہ شخص اس جانور کو ذبح کر دیتا تو کیا ہوتا؟ آئندہ کے لیے اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا لو، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے، یعنی اسی سے تمہاری قربانی ہو جائے گی. اسی لیے حکم ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو پھر وہ قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن بھی نہیں تراشے، اپنے بال بھی نہیں کاٹے، اور پھر کب کاٹے؟ جب قربانی ہو جائے. اب ایک شخص جو قربانی کر نہیں سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ عید کی نماز پڑھ کر اپنے بالوں وغیرہ کی صفائی کر لے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس کی نیت اور اس ریچول کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کو اجر مل جائے گا. کوئی اور سوال ہو تو آپ کر لیجیے. ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے بتایا کہ استطاعت والے کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے، تو استطاعت کس کو کہیں گے؟ کیونکہ عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس گولڈ ہے وہ ان کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی نصاب مقرر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی صرف وہ کرے یا صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے. مثلا جس پر زکوٰۃ لازم ہے یا واجب ہے اسی پر قربانی بھی ضروری ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے. پھر اسی طرح آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، جبکہ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے اور باقی اونٹ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. لیکن دوسری طرف ہم آپ کا حال دیکھتے ہیں تو آپ کبھی صاحب نصاب نہیں رہے، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ سب صدقہ کر دیتے تھے. اور آپ کے اپنے گھر والوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی میں. یعنی جب سے ہم مدینہ آئے ہیں تو مسلسل 3 دن کبھی ہم نے آٹے کی روٹی نہیں کھائی اور پیٹ بھر کے نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. یعنی صرف حضرت عائشہ کا حال یہ نہیں تھا بلکہ سارے گھر والوں کا حال یہی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی کی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہو. اصل میں قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی تو محبت کا اظہار ہے، اللہ سے قرب کا اظہار ہے، اور محبت کے اظہار میں تو انسان بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس عام طور پر کچھ زیادہ نہ ہو، قربانی کے موقع پر اتنا ہو جائے کہ جس سے وہ قربانی کرے یا کر سکے تو کر لے، اور اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا کہ اس کو کل کے لیے فکر ہے تو وہ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. تو اس میں اصل چیز تو وہی ہے جو پیچھے آیت میں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کر کیا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیا مسافر کو بھی قربانی کرنی ہوتی ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ
روزہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن سفر میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح نماز ایک فرض عبادت ہے، لیکن سفر میں قصر کی اجازت ہے۔ قربانی اگرچہ فرض نہیں، لیکن اگر سفر بھی ہو اور قربانی کرنے کا موقع ہو، استطاعت ہو، تو ضرور قربانی کی جائے۔ مثلا حجاج کرام جو قربانی کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو وہ سفر حج میں ہوتے ہیں۔ اور ویسے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، اور ہم نے اس موقع پر قربانی کی جس میں 7 لوگ مل کر ایک گائے میں شریک ہوئے، یعنی ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہوئی یا اس کے 7 حصے بنے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سفر میں بھی قربانی کی ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیت نمبر 35 میں ابھی آپ تلاوت میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو کیا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ نماز، روزہ اور یہ جو فرض عبادات ہیں ان کا ادا کرنے والا ہو تو تبھی قربانی کی جائے گی اس کی طرف سے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا نماز کا پابند نہیں یا روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ قربانی کرے یا نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ تمام عبادات کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے دوسری عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوسری عبادت کی توفیق دیتا ہے تو وہ پہلی عبادت کی طرف بھی لوٹے اور اپنے فرائض کو پہچانے، کیونکہ قیامت کے دن تمام فرائض کے بارے میں سوال ہوگا اور الگ الگ ہوگا۔ اس لیے ایک کام کو دوسرے کام کے نہ کرنے کی بنا پر نہ چھوڑا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ قربانی ہی کے موضوع سے متعلق مزید کچھ مسائل اور کچھ چیزوں کا ذکر لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔